الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين. أما بعد. آج عقیدہ کا درس ہوگا اور آج کے درس میں ہم شرک کی تاریخ اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے. یعنی شرک پہلی بار اس زمین پر انسانی آبادی میں کب واقع ہوا، کب شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور کیسے اب تک شرک کا سلسلہ بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں آج کا درس ہوگا. ٹھیک ہے، آج کا عنوان بیان سمجھ گئے؟ اس بارے میں بات ہوگی شرک کی تاریخ اور اس کا بنیادی سبب. قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام لوگ ایک امت تھے، تمام لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک دین پر تھے. تمام لوگوں کا دین، ملت ایک تھی، تمام لوگ ایک امت تھے، سب ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. یعنی نبیوں کے بھیجے جانے سے پہلے، رسولوں کے بھیجے جانے سے پہلے تمام لوگوں کا دین کیا تھا؟ ایک تھا. تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ انیک کرنے کے لیے؟ تو یعنی ایک تھے سب، پھر وہ لوگ آپس میں بکھرنے لگے اور آپس میں اختلاف کرنا انہوں نے شروع کر دیا دین کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے پھر سے واپس ایک دین کی طرف لوٹانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. مبشرین و منذرین، نبیوں کا کام کیا تھا؟ بشارت دینا، خوشخبری دینا. اسلام پر رہو گے، توحید پر قائم رہو گے تو جنت ملے گی، ہے نا. اور ڈرانا، دھمکانا کہ اگر توحید کو چھوڑے، اسلام کو چھوڑے تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو خوشخبری سنانے کے لیے جنت کی اور ڈرانے کے لیے جہنم سے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کتنی مدت تھی؟ 10 صدی. 10 صدی یعنی کتنے 100 سال ہوئے؟ 10 صدی، 1000 سال. 1000 سال. کتنا وقفہ تھا؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کے درمیان 1000 سال کا وقفہ تھا. اس 1000 سال میں جو لوگ تھے ان کا دین کیا تھا؟ وہ کس دین پر تھے؟ فرماتے ہیں کہ کلہم علی شریعت من الحق، سب کے سب برحق شریعت پر تھے. سب کے سب، یہ تفسیر ہے. اب حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان وقفہ 1000 سال کا تھا. اس وقفے میں سب کے سب کیا تھے؟ برحق شریعت پر تھے، یعنی اسلام پر تھے، توحید پر تھے. فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا. جو ہدایت کا راستہ تھا، حق کا راستہ تھا، اس سے بھٹکنا شروع ہوئے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. نبیوں کو بھیجا، جا کے لوگوں کو خوشخبری دو کہ ہدایت کے راستے پر قائم رہو گے، واپس آ جاؤ گے ہدایت کے راستے پر تو جنت کی خوشخبری ہے،
اور اگر نہیں تو پھر جہنم کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تفسیر تبری میں یہ موجود ہے یہ روایت۔ قتادہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، شاگرد ہیں ابن عباس کے، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ذکر لنا انہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، ہمیں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں تھیں، کلہم علی الہدی وعلی شریعت من الحق، سب کے سب ہدایت پر تھے اور برحق شریعت پر تھے، ثم اختلفوا بعد ذلك، پھر بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، ٹھیک ہے، فبعث اللہ نوحا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھیجا، ٹھیک ہے، وکان اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض، اور یہ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ اکرمہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ کانا بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں گزری ہیں، سب کے سب اسلام پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اور اس کی تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانی آبادی پر شرک بعد میں آیا، طاری ہوا، پہلے توحید ہے، اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے، شروع سے کیا ہے؟ دین توحید ہے، شرک کا وجود بعد میں آیا، پہلے توحید ہے اور شرک بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے اور کفر بعد میں ہے، پہلے اسلام ہے اور دوسرے جو ادیان ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ اس بہت ہی اہم غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے یہاں یا دنیا میں، اس کا جواب اس میں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص طور سے اپنے یہاں ہندو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ اسلام تمہارا 1400 سال پہلے آیا ہے، جبکہ ہمارا ہندو مت کیا ہے 5000 سال سے، تو تم لوگ نئے ہو، تمہارا دین نیا ہے۔ اس کا جواب، اور بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کا جواب یہ آیت ہے اور یہ تفسیر ہے کہ نہیں، ہمارا دین دین اسلام آج سے نہیں ہے، کل سے نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہے، پہلے اسلام ہی تھا، بعد میں لوگ اسلام کو چھوڑنے لگے اور اپنا اپنا دین اپنا اپنا مذہب بنا لیا، جیسا کہ یہ آیت ہمیں کہتی ہے۔ اب رہا 1400 سال پہلے کی بات، تو 1400 سال پہلے دین اسلام مکمل ہوا، شروع ہوا کب سے؟ آدم علیہ السلام سے، مکمل ہوا ہمارے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ورنہ اسلام پہلے سے ہے، بعد میں بت پرستی اور شرک اور کفر یہ سب بعد میں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا مؤسس، اسلام کا بنانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آدم علیہ السلام ہے؟ نوح علیہ السلام ہے؟ اللہ ہے، اسلام کا نرماتا اللہ ہے۔ یہ لوگ بھی حوالہ نوح علیہ السلام سے ہی پکڑتا ہے، ان کے جو اولاد ہے وہی سے پکڑتا ہے، باقی ہمارا کتنا پیچھے ہے، جی نوح علیہ السلام سے پہلے، جی پہلے، اور یہ لوگ بھی پکڑتا ہے ان کا حوالہ نوح علیہ السلام کے پیچھے نہیں جاتا ہے، نہیں جاتا، وہیں سے اسٹارٹنگ ہے۔ جی ہاں، یہ جن کا بھی حوالہ دیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا یا نوح علیہ السلام کے زمانے کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ہم کہیں گے کہ اس سے پہلے جاؤ نا، اس سے پہلے کی تاریخ دیکھو، یہیں تک کیوں تم لوگ جو ہے سیمت ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں 5000 سال سے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی پہلے سے ہیں، اس سے بھی پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگ آؤ واپس، گھر واپسی تم لوگ کرو، ہم لوگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں مطلب اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنا ہے کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے سے ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ہمارا دین آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، 1400 سال پہلے یہ دین اسلام مکمل ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے جو رسول ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آخری رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی رسول آئے ہیں اور تمام رسولوں کا دین کیا تھا؟ یہی دین اسلام تھا۔ اچھا، حدیث سے اس کی کیا دلیل ہے کہ اسلام یا توحید پہلے سے ہے، شرک یا کفر یہ سب بعد میں پیدا ہوا ہے؟ حدیث سے بھی اس کی دلیل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2865، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم،
میں نے اپنے تمام بندوں کو پیدا کیا ہے حنفا. حنفا حنیف کی جمع ہے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت آئی ہے نا، کان امتن قانتن للہ حنیفا، اور وہاں بھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. تو حنیف کی جمع حنفا ہے. حنیف کس کو کہتے ہیں یا حنفا کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ کفر، شرک اور باطل سے کٹ کر، اس سے نکل کر دین حق کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف جھک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حنیف. اس کی جمع ہے حنفا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا. ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ حنیف ہے. تو اس پر پیدا کیا، یعنی سب کے سب حق پر تھے، سب کے سب حق پر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا لوگوں کو تو حق پر پیدا کیا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. جب پیدا ہوئے تو حق پر پیدا ہوئے، باطل پر پیدا نہیں ہوئے. باطل کے شکار بعد میں ہوئے. پیدائش کس پر ہوئی؟ حق پر ہوئی ہے. باطل بعد میں جو ہے نا در انداز ہوا ان کے یہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفا پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر بعد میں شیاطین ان کے پاس آئے، میرے بندوں کے پاس شیاطین بعد میں آئے. فَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور انہیں ان کے اصل دین سے پھیر دیا، اور انہیں ان کے اصل دین سے پھیر دیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جو حلال کیا تھا شیطانوں نے ان کے اوپر حرام کر دیا. یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، دین توحید کو چھوڑ دیے اور حلال و حرام کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس سے نکال کر شیطان نے وضعی نظام میں داخل کر دیا. اللہ نے جو حلال کیا تھا حرام کر دیا، اور اللہ نے جو حرام کیا تھا حلال کر دیا، اور لوگ دام فریب میں شیطان کے آگے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطانوں نے انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ سب کے سب دین توحید پر تھے، بعد میں شیطان نے بہکا دیا اور لوگوں میں شرک داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا. اور یہ بات کہ سب لوگ دین توحید پر تھے، بعد میں جو ہے نا شرک داخل ہو گیا ان کے یہاں، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، اس حدیث سے بھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین توحید پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ تین مثال دی ہیں. یا کسی اور دین کا ماننے والا ہندو ہے تو اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، بدھسٹ ہے تو اس کو بدھسٹ بنا دیتے ہیں، سکھ ہے تو سکھ بنا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بطور مثال تین مذہب کا یہاں پہ ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے توحید کو، خاص طور سے توحید ربوبیت کو. ہر انسان کی فطرت، اسی پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے ماحول میں ڈھل کر وہ اپنی اس فطرت کو بدل لیتا ہے. اس کو جیسی پرورش ہوتی ہے، جیسا اس کو ماحول دیا جاتا ہے اس میں وہ ڈھل جاتا ہے. وہی حال تو ہم لوگ کا ہے. ہم جس مسلک میں پیدا ہو گئے، جی اگر اللہ نے توفیق نہیں دیا جی پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یہی معاملہ ایسا بھی مسلمانوں میں جو گمراہی ہے اور سب گمراہی پہ جمے ہوئے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے اس ماحول سے باہر نکل کر نہیں دیکھ رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اور چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات کیسے آئی کہ وہ توحید ہی پر رہے گا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اسے دوسری طرف جو ہے رخ نہ دیا جائے،
اس کی فطرت کو نہ بگاڑا جائے تو اپنی اصل فطرت پہ باقی رہے گا. جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا کہ بت کی پوجا کرو، بچہ بت کی پوجا نہیں کرے گا. جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا کہ قبر پرستی کرو، وہ قبر پرستی نہیں کرے گا. اس کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو شرک نہیں کرے گا، نہ بت کو شریک کرے گا نہ قبر کو شریک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب سے وعدہ لے لیا ہے نا. قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا. سب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جب اجسام نہیں تھے، صرف روحیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو سب کو کہا، سب سے وعدہ لے کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو وہاں سب نے یہ گواہی دی تھی، سب نے یہ وعدہ لیا تھا. زمین پر آ کر کچھ لوگ کو یاد رہا اور کچھ لوگ بھول گئے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ توحید اصل ہے اور شرک طاری ہے، دخیل ہے. شرک کیا ہے؟ دخیل ہے. یعنی توحید پہلے سے ہے اور شرک بعد میں وجود میں آیا. اسلام پہلے سے ہے اور کفر بعد میں وجود میں آیا. یہ تمام دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں. اب ایک ایک کر کے تاریخ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی سب سے پہلے شرک کا وجود کب ہوا. سب سے پہلے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک پہلی بار وجود میں کب آیا اس زمین پر؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. نوح علیہ السلام کی قوم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں پہلی بار اس دنیا میں شرک نمودار ہوا. اس سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا. دوسرے گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا. شرک نہیں تھا اس زمین پر، انسانی آبادی میں. حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، قتل کرنے کا اور حسد کرنے کا، تو یہ قتل اور یہ حسد یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو اس طرح کا گناہ پہلے واقع ہوا لیکن شرک نہیں ہوا. حابیل اور قابیل دونوں مسلمان تھے، آدم کے بیٹے تھے. حسد کی وجہ سے آپس میں تنازع ہوا اور پھر قتل تک نوبت پہنچ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے. آدم علیہ السلام کا زمانہ اور بعد کا سارا زمانہ، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا زمانہ، یہاں تک صرف اسلام تھا، صرف توحید تھی. کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا. جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے جی ہاں. سورہ نوح آیت نمبر 22 میں ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اور انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے کیا کیا؟ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بہت بڑی سازش رچی، بہت بڑی سازش رچی، بہت بڑا مکر و فریب کا جال بچھایا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے ان معبودوں کو تم مت چھوڑو. اپنے ان معبودوں کی، جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اور خاص طور سے تمہارے یہ جو 5 ہیں بت معبود، ان کو تو بالکل ہی مت چھوڑنا. کون؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر. یہ 4 ان کے بت تھے. 4 بزرگ تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنا لیے تھے اور ان کا نام رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آیت کہاں کی ہے؟ سورہ نوح کی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 21، 22 اور 23. 22 میں ہے کہ مکر مکرن کبارا، اور 23 میں 21 میں ہے اور 22 میں ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم، یہ آئے. اور 23 میں ہے وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیتا ٹائپ کے لوگ تھے، لیڈر، مذہبی نیتا ٹائپ کے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عوام الناس سے کہا کہ نوح تمہیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے لیکن تم لوگ اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو مت چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ انہی لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا.
اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا بیان کرتے ہیں کہ ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ جو 5 نام یہاں گنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بزرگ گزرے تھے، نیک لوگ گزرے تھے، یہ ان کے نام ہیں۔ یہ 5 بڑے بڑے بزرگان دین گزرے تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر۔ فلما ہلکوا، جب یہ لوگ دنیا سے فوت ہو چکے، یہ بزرگان دین، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان آیا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس اور ان کی طرف کیا کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وسوسہ پیدا کیا، کیا، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہ ایسا کرو کہ یہ بزرگان دین جہاں بیٹھا کرتے تھے، آیا جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ان کے مجسمے بنا کر نصب کر دو۔ مجسمے سمجھتے ہیں نا، اسٹیچو، بت، پتلا، ان کے پتلے بناؤ اور جہاں وہ آیا جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کے پتلے جو ہے نا کھڑے کر دو، نصب کر دو۔ وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان لوگوں نے ان کے نام بھی رکھ لیے، سب کے نام رکھ لیے، سب کے پتلے بنائے اور سب کو نام دے دیا، یہ ود ہے، یہ سعا ہے، یہ یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، جو بزرگان دین کے نام تھے ان کے بت بنائے اور سب کے نام بھی رکھ دیے۔ فَفَعَلُوا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، فَفَعَلُوا، تو انہوں نے ایسا کیا، فَلَمْ تُعْبَدْ، ایسا کیا لیکن ان کی عبادت ابھی شروع نہیں کی، ان کی پوجا شروع نہیں ہوئی، ابھی تک کیا ہوا، بس اتنا ہوا کہ شیطان نے کہا کہ ان کے بت بنا لو اور جگہ جگہ نصب کر دو، تو انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور جگہ جگہ نصب کیا، ان کی پوجا ابھی شروع نہیں کی، ان کی عبادت شروع نہیں کی۔ حتیٰ اذا ہلک اولئک، جب وہ نسل ختم ہو گئی، جب وہ نسل جو اس وقت موجود تھی وہ دنیا سے چلی گئی، دوسری نسل آئی، ونسخ العلم، اور علم جو ہے نا اٹھ گیا، علم جو ہے اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی۔ جب ایک نسل جاتی ہے اور دوسری نسل آتی ہے تو یہ وقت جو ہے نا بہت ہی اہم ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نازک ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے نا خلا پیدا ہو جاتا ہے دونوں نسلوں میں۔ تو وہ نسل ختم ہو گئی اور علم جو ہے نا اٹھ گیا، عبیدت، تو پھر انہی بزرگوں کی، انہی بتوں کی عبادت شروع ہو گئی، ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ بعد میں کیسے شروع ہوئی اس کا بیان آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ کانوا قوما صالحین بین آدم و نوح، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان یہ جو 5 نام گنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ نیک لوگ تھے۔ وَكَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهَا، یہ نیک لوگ تھے، بزرگان دین تھے، تو ان کی پیروی کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، ان کی تقلید کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ فَلَمَّا مَاتُوا، جب یہ لوگ مر گئے، قَالَ أَصْحَابُهُمْ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، جب یہ لوگ مر گئے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، ان بزرگوں، جب یہ لوگ مر گئے تو بعد میں جو ان کے نیتا بنے، لیڈر بنے، انہوں نے ان کے پیروکاروں سے کہا کہ لو صورناہم کان اشوق لنا الی العبادہ اذا ذکرناہم، کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ان کی تصویریں بنا لیں، ان کے مجسمے، ان کے پتلے بنا لیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اس وقت جو ہے نا ہم پورے شوق اور رغبت اور دلچسپی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ ان کی تصویریں بنا لیں گے اور ان کی تصویروں کے سامنے میں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان کو اس وقت ہم یاد رکھیں گے اپنے دل و دماغ میں، ذہن میں، تو اللہ کی عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ لطف آئے گا۔ دیکھیے شیطان کس طرح سے بھٹکا رہا ہے۔ ہاں، جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ بت جو ہے نا وہ بس دھیان کیندرت کرنے کے لیے، یہی کہتے ہیں نا۔ ہاں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ایشور وہ ہے، لیکن یہ بت جو ہے نا اس کے سامنے ہم لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں تاکہ دھیان کیندرت رہے۔ یہ آج کی یہ فیلنگ نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی فیلنگ ان لوگوں کے دماغ میں تھی کہ ہم ان کو معبود نہیں مانیں گے، بس ان کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کریں گے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ یہ کہا فصوروہ، تو ان کی بات مان کر انہوں نے ان کی تصویریں بنا ڈالی، ان کے مجسمے بنا ڈالے۔ فلما ماتوا، پھر جب یہ لوگ مر گئے، وہ نسل چلی گئی، جاء آخرون، اور دوسرے آئے، دب الیہم ابلیس، تو ابلیس ان کے پاس آیا، دوسری نسل کے پاس ابلیس آیا، فقال، اور کہا، انما کانوا یعبدونہم،
وَبِهِمْ يَسْتَقُونَ الْمَطَرَ فَعَبَدُوهُ. شیطان ابلیس آ کے کیا کہا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں جن کے بت بنائے ہوئے ہیں اور یہ نام رکھے گئے ہیں، تم ان کی تاریخ بھول گئے؟ یہ کیوں بنائے گئے تھے اور نصب کیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ انما کانوا یعبدونہ، تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تمہیں پتہ نہیں، تم بھول گئے. تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. جب ان کو بارش کی طلب ہوتی تھی تو ان کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے. فعبدوہم، تو ان کی باتوں میں آ گیا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا، ان کی بات کرنا شروع کر دیا گیا. یہ انسان کی ذہنیت ہے. جب اسے باپ دادا کا حوالہ دیا جاتا ہے تو فوراً جذبات میں آ جاتا ہے، ارے ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم. اس کا ذکر نہیں آتا ہے. کیونکہ ہم لوگ 50-60 میں سمجھ جاتے ہیں وہ باپ دادا عبادت کرتے تھے. ہاں اس وقت زیادہ عمر لمبی ہوا کرتی تھی. یہ تفسیر تبری میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلی بار شرک کا وجود کس قوم میں ہوا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اب اس وقت تاریخ لکھنے کا رواج تو تھا نہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ مطلب اس سال کا نام بتا سکیں. یہ جو ہے عیسوی اور ہجری سب تو بعد کی پیداوار ہے نا. ہاں اچھی نیت، ظاہر سی بات ہے. دین کے معاملے میں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے وہ بری نیت سے لوگ گمراہی کو نہیں اپناتے ہیں، اچھی نیت ہی سے اپناتے ہیں. دیکھیے جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ موجودہ مشرکین پہلے کے مشرکین سے زیادہ گمراہ ہیں. پہلے کے مشرکین تھوڑی بہت عقل بھی رکھتے تھے، جیسے کہ یہ ہے کہ بزرگان دین تھے حقیقت میں، ہے کہ نہیں؟ اور آج کل جن بزرگان دین کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ حقیقت میں بزرگان دین تھے بھی یا نہیں تھے. چند کے بارے میں آتا ہے کہ تھے، لیکن باقی کے بارے میں تو پتہ نہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانور ہے، گدھا ہے، بلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یا خالی ہے. بہرحال، اور پھر یہ کہ پہلے کے مشرکین جو ہے نا صرف مصیبت کے وقت شرک کرتے تھے، صرف خوشی کے وقت شرک کرتے تھے. جب مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی تو شرک کو چھوڑ دیتے تھے، ہاں توحید کو اپنا لیتے تھے. لیکن آج کے مشرکین خوشی اور غم ہر حالت میں شرک کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے پہلے کے مشرکین زیادہ عقل مند تھے موجودہ مشرکین سے. تو اس پورے واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ اہم بات کہ توحید پہلے سے ہے، شرک بعد میں ہوا. اور کیا معلوم ہوا کہ شرک کی اثر وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین میں غلو، نیک اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی شان میں غلو کرنا، حد سے زیادہ ان سے محبت کرنا اور ان کی محبت اور عقیدت کے نام پر وہ کرنا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. غلو یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غلو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دین کے بارے میں جو گمراہی آتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ برا سوچتے ہیں، پہل لوگ اچھا ہی سوچتے ہیں. دیندار لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس شیطان برائی کو لے کر نہیں آئے گا، کھلی برائی کو لے کر نہیں آئے گا. اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ نیک لوگ ہیں، برائی کو پیش کریں گے تو ایسے نہیں مانیں گے. تو وہ بری چیز کو اچھی صورت میں پیش کرتا ہے شیطان. ٹھیک ہے. تو اچھی سوچ تھی کہ عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا، عبادت ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، لیکن یہ شیطان کی طرف سے تھا، اس کے اندر برائی چھپی ہوئی تھی. اور وہ یہ تھا کہ یہ غلو جو تھا یہ مبالغہ شرک تک لے جانے والا تھا، جیسا کہ بعد میں ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہر کوئی برائی سماج اور معاشرے میں پنپنا شروع ہو تو اسی وقت اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ارے دیکھ ہاں معمولی چیز ہے، دیکھ لیں گے بعد میں، یہ ہے وہ ہے. پھر بعد میں وہ برائی بڑھتی چلی جاتی ہے. بچپن ہی سے بیٹا اور بیٹے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے. نہیں، انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جیسا کہ اس سے معلوم ہوا. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسے شرک پیدا ہوا غلو کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے پیدا ہوا؟ جو مشہور انبیاء اور ان کی قومیں گزری ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں. بچھڑے کی وجہ سے انہوں نے جو شرک کا کام شروع کیا وہ
बछड़े की पूजा करना उन्होंने शुरू किया, है ना, जैसा कि जगह जगह कुरान में इस वाक़े का जिक्र आया है, इत्तख़ज़ुल इज्ल करके आया है कि उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन के लिए बाहर गए थे तो इस बीच में मैदान तीह में उन्होंने क्या किया, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। नसरानियों में शिर्क कैसे आया? यानी उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो बछड़े की पूजा शुरू हुई तो उसमें कौन था, उसका नाम क्या था? सामिरी। हाँ, सामिरी, उसने पूजा शुरू करवाई थी, उसकी कोशिश से ये शिर्क पैदा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे, ठीक है, मुसलमान थे, ईमान वाले थे, ठीक है, और शिर्क पैदा हो गया। अच्छा, इससे ये भी मालूम होता है कि जो लोग ये समझते हैं कि ईमान वाले मुसलमान शिर्क कैसे कर सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुसलमान थे और शिर्क करना शुरू कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल मुसलमान और शिर्क शुरू हो गया। आज लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों में क्या तुम तौहीद की दावत देते हो और शिर्क से मना करते हो, ये तो मुसलमान ही इसलिए हैं कि शिर्क नहीं करते हैं, है कि नहीं, तो ये शिर्क कैसे करेंगे? तो उसका जवाब यह है कि जिस तरह से मुसलमान झूठ बोलते हैं और वादा खिलाफ़ी करते हैं, ज़िनाकारी, बदकारी, शराब नोशी, जुआबाजी, सूदखोरी, इस तरह से सारे गुनाह करते हैं शैतान के बहकावे में आकर या ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हुए या किसी और सबब से, तो उसी तरह से मुसलमान शिर्क भी कर रहे हैं और करते हैं। शिर्क भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, और इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, आज उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वाक़े से भी ये बात समझ में आ रही है कि मुसलमानों में भी शिर्क हो सकता है और हो रहा है, ठीक है। शिर्क आता ही नहीं जी, और इस बात को तो तमाम मुसलमान मानते हैं ना, ये दीन इस्लाम शुरू से है, हाँ, तो इसका मतलब ये है शुरू से दीन इस्लाम है, तो शिर्क जब भी आया मुसलमानों ही में आया, लिहाजा आज भी मुसलमानों में शिर्क अगर है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब इसलिए है कि मुसलमान होकर भी शिर्क कर रहे हैं, ये ताज्जुब तो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि जो है शिर्क कैसे कर सकता है, मुसलमान करता है भाई। जिस तरह से कहते हैं कि वो कहते हैं कि अरे मुसलमान शिर्क कैसे कर सकता है, हम कहते हैं भाई मुसलमान झूठ कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है मुसलमान झूठ, है कि नहीं, बताओ, वो कैसा मुसलमान है जो झूठ बोलता है, तो उसी तरह से वो कैसा मुसलमान है जो शिर्क करता है। तो असल में जो शिर्क का धंधा चला रहे हैं ना, वो पर्दा डालने के लिए इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं कि मुसलमानों में शिर्क नहीं है और मुसलमानों में शिर्क नहीं हो सकता। तारीख बताती है कि मुसलमानों ही से शिर्क शुरू हुआ है। नसरानियों में शिर्क कैसे पैदा हुआ, किसकी काविश से? नसरानियों में, नसरानी यानी जिनको क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई नहीं कहना चाहिए, बेहतर नहीं है ईसाई कहना, इसलिए कि ईसाई वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, तो वो तो करते ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी, तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए नसरानी कहना चाहिए। कुरान में नसारा का लफ्ज़ आया है, ईसाई का लफ्ज़ नहीं आया उनके लिए, यहूद और नसारा। तो नसरानियों में कैसे हुआ? नसरानियों में भी एक शख्स था, उसका नाम था बुलिस या पुलिस, उसने जो है ना नसरानियों के दीन तौहीद को जो है ना बदल दिया। अरबी में बुलिस बोलते हैं उसको, उर्दू में पुलिस, पॉल्स या बोल्स या ऐसी कुछ है, हाँ, पॉल, इंग्लिश में पॉल बोलते हैं शायद, बहरहाल ऐसी है। तो वो जो है ना मुनाफिक था, असल में अंदर कुफ्र छुपाए हुआ था, निफाक छुपाए हुआ था, और बाहर बाहर अपने आप को शो करता था कि हम भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं। फिर उसको मौका मिला और उसने शिर्क पैदा कर दिया, बुत परस्ती पैदा कर दी, तस्लीफ का अकीदा जानते हैं ना, 3 खुदाओं का अकीदा, वो पैदा कर दिया, वगैरह वगैरह। उसी ने किया, किसने? पॉल्स ने। और सलीब परस्ती, जो क्रॉस का निशान होता है उसकी पूजा करना, सब उसी ने किया, उसी का सब किया धरा है। असल में यहूदी था, मुनाफिक था, उसने नसरानियों के दीन को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से शिर्क पैदा हुआ, वरना ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में ये सलीब परस्ती नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, माबूद हैं, या मरियम या जिब्रील के बारे में इस तरह की तालीम कहीं नहीं है बाइबल में, कहीं जो असल बाइबल है उसमें नहीं था।
وہاں بھی توحید ہی تھا، بعد میں پولیس نے جو ہے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اچھا، عرب کے اندر شرک کیسے ہوا؟ عرب کے یہاں بھی دین ابراہیمی تھا، مکہ میں کیا تھا؟ اور عرب کے اندر دین ابراہیم تھا۔ اصل میں سب لوگ دین ابراہیم پر تھے، دین توحید پر تھے۔ سب سے بڑے موحد کون گزرے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، امام الموحدین۔ لیکن یہاں کیسے شرک پیدا ہوا، بت پرستی پیدا ہوئی، کفر پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی، عمر بن لحی، اور دوسری روایت میں کہ عمر بن عامر الخزاعی۔ یہ تھا، اس نے دین ابراہیمی کو عرب کے اندر بدل دیا، توحید کو ختم کر کے بت پرستی کو اس نے رواج دیا۔ اس کا نام تھا عمر بن لحی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روم، ایران، فارس وغیرہ گیا اور وہاں سے دیکھ کے آیا اور عرب کے اندر جو ہے نا اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس بارے میں حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت عمر بن عمر الخزاعی، اور ایک روایت میں کہ رأیت عمر بن لحی یجر قصبہ فی النار، میں نے عمر بن لحی کو یا عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو کھینچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے جہنمی ہونے کا اور جہنم میں اس عذاب میں مبتلا ہونے کا؟ لأنه اول من سیب السوائب وغیر دین ابراہیم، اس لیے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، پہلا شخص ہے جس نے عرب میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا۔ اور بھی دوسرے شرک کے کام کیے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنا وغیرہ وغیرہ سب جو ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جی ہاں ہاں جی ہاں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام نے اصلاح کر دی، ہاں، بت پرستی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد سب عرب جو ہے نا، اسماعیل علیہ السلام آ کے بسے مکہ میں، تو سب لوگ دین توحید پر تھے، سمجھے گی نہیں؟ اور بعد میں عمر بن لحی الخزاعی نے بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی۔ اب مسلمانوں میں شرک کب کیسے پیدا ہوا؟ امت محمدیہ میں، ٹھیک ہے، دین ابراہیمی بدل دیا عرب میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہے نا، اور اصلاح ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، ان کے یہاں شرک کا وجود شیعوں کے ذریعے سے ہوا، شیعوں کے، شیعہ فاطمی شیعہ جو گزرے ہیں، فاطمی شیعہ، ان کے ذریعے سے شرک ہوا۔ یہ کب ہوا؟ 4 صدی ہجری یا اس کے بعد، 4 صدی ہجری یا اس کے بعد جو ہے نا شرک کا وجود ہوا۔ اس سے پہلے شرک کا رواج، شرک کا وجود مسلمانوں میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، ہے نا، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ سب زمانہ جو گزرا ہے وہ شرک سے مطلب پاک تھا۔ اکا دکا کہیں رہا ہوگا، لیکن جو اس زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک کا رواج ہے، شرک بہت زیادہ عام ہے، لیکن نہیں، بلکہ مشرکین زیادہ ہیں، موحدین کم ہیں، تو یہ سب کس کی پیداوار ہے؟ فاطمی شیعوں کی، جو 3 4 صدی ہجری میں ان کے ذریعے سے ہوا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے قبروں پر درگاہ بنانا شروع کیا، قبروں کو مزاروں کی شکل میں کر دیا، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں پر مسجد بنانا، قبروں کو عبادت گاہ بنانا، قبروں کو مزار میں بدل دینا، اور پھر اسی طریقے سے میلاد منانا، جو بادشاہ وقت تھا اس کا میلاد منانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور علی رضی اللہ عنہ کا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا، یہ سب انہوں نے مصر میں منانا شروع کیا میلاد، ٹھیک ہے۔ تو قبروں کو مزاروں کی شکل میں کر دینا، عبادت گاہ بنا دینا، قبروں پر درگاہ بنا دینا، اور پھر میلاد منانا، اور اپنے اماموں کے بارے میں اور نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کے بارے میں غلو کرنا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے غلو کیا تھا، انہوں نے بھی غلو کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام ہیں، معصوم ہیں، اور ہمارے اماموں کا درجہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے نا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کرنا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ان کو آنا تھا
غلطی کر گئے, محمد کے پاس چلے گئے, نعوذ باللہ, اس طرح کی بات ان کے یہاں ہے. جی ہاں, اور پورا قرآن جو ہے نا اہل بیت کے بارے میں ہے نا, اور قرآن میں سے جو ہے نا تحریف کا بھی الزام لگاتے ہیں, صحابہ کرام پر جو ہے نا کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور سب اپنے اماموں کو جو ہے نا وہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں, ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ, ربوبیت کا عقیدہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا, مشکل کشا سب کہتے ہیں, ہے نا, ان کو پکارتے ہیں مصیبت کو, یا علی یا حسین, تو مشہور ہے. بعض سنی مسلمان بھی اس طرح کا نعرہ لگانا شروع کر دیے ہیں, اللہ ہدایت دے. تو اس طرح سے مسلمانوں میں شرک کا وجود پہلی بار ہوا, اس سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر شیعوں کے ذریعے سے, فاطمی شیعوں کے ذریعے سے پھر سنی مسلمانوں میں جو ہے نا در انداز کر گیا, اور سنیوں کے یہاں جو ہے شرک آنے لگا. اچھا, مسلمانوں میں شیعوں میں شرک ہوا پہلے. اب جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے یہاں شرک کس نے کیا شروع؟ تو ان کے یہاں کہتے ہیں کہ اہل تصوف نے, صوفی لوگوں نے, جو تصوف والے ہیں, صوفیت والے ہیں, وہ تصوف جو بگڑا ہوا ہے, وہ صوفیت جو بگڑی ہوئی شکل ہے. پہلے تصوف اور صوفیت سے مراد ہوتا تھا زہد اور تقوی, اور جو ہے نا بہت زیادہ دنیا سے مطلب نہیں رکھنا اور دین میں لگے رہنا, جیسا کہ اصحاب صفہ وغیرہ اور وہ جو سلسلہ تھا, وہاں تک تو ٹھیک تھا. بعد میں تصوف اور یہ جو صوفیت ہے یہ پورا کا پورا سب کچھ بدل گیا, شرک اور بدعت اس میں داخل ہو گئی. تو انہی صوفی ازم کی وجہ سے جو ہے نا اہل سنت والجماعت میں شرک رواج پایا. آیا شیعہ سے لیا انہوں نے, صوفیوں نے, اور پھیلا دیا اہل سنت والجماعت کے یہاں. ان کے یہاں بھی اصل وہی ہے, ان کے یہاں بھی جو بزرگان دین ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور یہ کہنا کہ کسی نہ کسی سے بیعت لینا ضروری ہے اور کسی نہ کسی سلسلے کو پکڑنا ضروری ہے, قادریہ یا چشتیہ یا سہروردیہ ہے نا, یا تیجانیہ, کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا رہنا ضروری ہے, کسی نہ کسی قبر یا مزار والے سے, مجاور سے یا پیر سے بیعت کرنا ضروری ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے یہ غیب جانتے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ وسیلہ اور واسطہ ہیں ہمارے اور رب کے درمیان, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے, یہ غوث ہیں, یہ قطب ہیں, یہ دنیا کے چاروں کونوں میں چار ہیں, ہر سمندر میں ولی ہے, ہر شہر میں ولی ہے, ہر ملک میں ولی ہے, اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, کوئی سمندر چلا رہا ہے, تو کوئی ہوا چلا رہا ہے, تو کوئی شہر چلا رہا ہے, تو کوئی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ سب جو شریعت اور طریقت کا فرق کرتے ہیں, ظاہریت اور باطنیت کا فرق کرتے ہیں کہ دین ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ظاہر دین عام لوگوں کے لیے ہے, باطن دین جو خاص دین ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے, ان کا دین الگ ہے, ان کا دین الگ. تو یہ سب جو ہے نا اس طرح سے یہ سب تصوف والوں کا عقیدہ ہے, ان کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت میں شرک فروغ پایا اور رواج پایا. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس ہمارا تمام ہوا, شرک کی تاریخ اور اس کا بنیادی سبب. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ شرک کا جو بنیادی سبب ہے غلو جو ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل اور پڑھ لیتے ہیں, لیکن شاید وقت ہو گیا. کتنا وقت ہوا ہے؟ شرک پر میں ایک چیز بتا رہا ہوں, 7 منٹ ہے. کلکتہ میں سلسلہ وارثیہ جس کا ایک پیر ہے ہمارے یہاں نیپال میں بھی ہے, بہت بڑا اپنا جو ہے نا ایک اڈا بنایا ہے اور قبر بھی بنا کے رکھا ہے, لیکن اس کا عرس لگتا ہے, قبر کو نہیں لگتا ہے. جب وہ مر جائے گا تو پھر اس میں اس کو دفنا دیں گے لوگ, اب پھر اس کے نام پر جو ہے نا وہاں پورا چالو ہو جائے. ایسے شرک کا وجہ ایسے مسلمانوں میں شرک قبر سے جڑا ہوا ہے. جس دن قبر, مزار, درگاہ, خانقاہ ختم ہوگا انشاءاللہ شرک بھی ختم ہوگا. شروع سے وہی بزرگ کے نام پہ بت بنانا یا بزرگ کے نام پہ مزار بنانا, یہی دو شکل ہے, یاد رکھیے گا. بزرگان دین کے نام پر بت بنانا یا ان کی قبر کو مزار بنانا, دونوں کا سلسلہ جو ہے نا بزرگوں ہی سے جڑا ہوا ہے. بزرگوں کا احترام ضروری ہے, بزرگوں سے عقیدت اور محبت یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن غلو نہیں, مبالغہ نہیں, اس لیے کہ وہ شرک تک لے جانے والا ہے. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ غلو کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ اسلام میں غلو سے منع کیا گیا ہے, اس سلسلے میں کیا آیتیں اور حدیثیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے, اور شرک کے جو اسباب ہیں ان کو جاننے, سمجھنے
اور ان کو ختم کرنے کی تمام مسلمانوں کو اللہ توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر الجزاء.